باپ نے کمائی کی، ماں کو کھلایا، ماں نے بچے کو کھلایا، ماں کے خون سے بچے کی پرورش ہوئی، بچے کی تربیت ہوئی، بچے کی ہڈیاں بنی، بچہ لوتھڑا بنا، گوشت چڑھا ہڈیوں پر، ٹھیک ہے، بچہ بنا۔ لیکن کیا کمال ہے کہ بچہ ماں کو نہیں جانتا اور ماں بچے کو نہیں جانتی۔ بھئی دیکھا ہی نہیں، ابھی تو بنا ہی نہیں، بچے کو بھوک لگی، بیچارہ ماں سے کیسے مانگے، ابھی تو روٹی کا لفظ بھی نہیں جانتا، ابھی تو ہونٹ بھی نہیں بنے، ابھی تو زبان بھی نہیں بنی، ابھی تو زبان آئی ہی نہیں کہ آ کے دے دے ماں میں نے روٹی تک کھوا، بھوک لگی ہے۔ کیا ربوبیت، باپ ماں دونوں بچے کے اجنبی، نہ بچہ ماں کو جانے نہ ماں بچے کو پہچانے، ایک دوسرے کے غیر، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس رب کو دیکھیے ان اندھیروں میں ایک اجنبی کے ہاتھ سے دوسرے اجنبی کو کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بھئی دیکھیے ایک اجنبی دوسرے کو کھلا رہا ہے، دوسرے کو پال رہا ہے، اور ایک اجنبی پل رہا ہے اور کھا رہا ہے، اور دونوں آج تک ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو ان اندھیروں میں یہ دو بے خبروں کے درمیان کوئی تو مخبر ہے، دو بے خبروں کے درمیان کوئی تو باخبر ہے جو رزاقی کا یہ سفر کروا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کوئی ہے ہم جیسا رازق کہ ایک دوسرے کو نہ جانتا ہو، کبھی نہ ملے، مگر ایک کے ہاتھ سے دوسرے کو کھلوا دیں، ایک کے ہاتھ سے دوسرے کو پلوا دیں۔ اللہ اکبر، اور کیا پروردگار، یہ ہے ہمارا رب۔ رحمت کو نہ سمجھے، اس کی ذات تک رسائی نہ تھی، خالقیت مانی مگر تخلیق میں منظر نہ آیا۔ اچھا اس کی ربوبیت کو پہچانو، پورا قرآن اول آخر ربوبیت کی چھاپ ہے۔ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے لفظ آیا، پہلی وہی، اور آخری وہی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ ربوبیت کو پہچانیے، شروع ہوئی وہی ربوبیت سے، ختم ہوئی وہی ربوبیت سے، اور جو قرآن کی ترتیب ہے، پہلی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، آخری سورت الناس قل اعوذ برب الناس، یعنی قرآن کے آغاز اور انجام پر اور وحی کے ابتدا اور انتہا پر رب نے ربوبیت کی چھاپ لگا دی کہ لوگوں ہماری رحمت کو نہ پہچان پاؤ گے، ہماری ذات تک تمہاری رسائی نہیں، ہماری خالقیت کو نہ پہچان پاؤ گے، ہم نے وسیلوں سے تمہاری تخلیق کی۔ اچھا ہماری ربوبیت کو تو پہچان لو، ہماری ربوبیت کو تو پہچانو۔ اور کیا عجیب ربوبیت چیز ہے کہ ربوبیت خود دو رحمتوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ یہ توجہ سے سنیے گا، 1.5 منٹ لگے گا، لیکن یہ بڑا نفیس فلسفہ ہے اور ان بزرگوں کی وجہ سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، ورنہ میں نے یہ بات نہیں کرنا۔ ربوبیت خود گھری ہے دو رحمتوں کے درمیان، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان رحیم رب العالمین سے اوپر، رحمان رحیم رب العالمین کے بعد، یعنی تمہیں تخلیق کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ رحمت رکھتا ہے، اور تخلیق کر کے چھوڑ دے نہ، پالے گا بھی صحیح، چاہے اس کو نہیں مانو گی تب بھی پالے گا۔ بھئی رحمت دیکھیے نا، رحمت دیکھیے، اوپر رحمت نیچے رحمت بیچ میں رب العالمین۔ ربوبیت کا ایک عمل اپنے اندر دو رحمتیں رکھتا ہے، ایک عمل پلنے کا دیکھ لو اپنی زندگی کا، اس پر رب کی دو رحمتیں آئیں گی اور دو شکرانے واجب ہوں گے۔ بھائی یہ سانس لیا آپ نے، سانس کے بغیر انسان کی زندگی کی بقا نہیں۔ ربوبیت کی اہم ترین چیز ہے یہ سانس لینا اور اس دل کا دھڑکنا، اور ربوبیت خود گھری ہے دو رحمتوں کے درمیان۔ سانس لیا، پھیپھڑے پھیلے، آکسیجن اندر گئی، ایک رحمت دی تھی رب نے، لیکن ابھی سانس آتا ہے
اب جو اندر سانس کیا ہے اس نے باہر نکلا، تو پھیپھڑے دوبارہ سکڑے اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ بیچ میں رہ گئی تھی وہ باہر نکلی۔ ایک سانس لیا، دو رحمتیں آئیں، اگر پھیپھڑے سکڑ کے پھیل نہ سکیں تو مر جاؤ، پھیل کر سکڑ نہ سکیں تو مر جاؤ۔ ایک سانس پر دو رحمتیں، ربوبیت گھری ہے دو رحمتوں کے درمیان۔ دل دھڑکا، دل پھیلا تاکہ پیچھے کا خون چیمبر میں آ جائے، اور جب خون آ گیا تو دل سکڑا تاکہ چیمبر کا خون آگے چلا جائے، اس سے تمہاری رگوں میں خون کی گردش پیدا ہو۔ بھائی دل سکڑ کر پھیلنے نہ پائے تو مر جائے، پھیل کر سکڑنے نہ پائے تو مر جائے۔ ایک دل کی دھڑکن دو رحمتیں۔ اب میں نے اپنی بنیادیں مکمل کر لی ہیں تقریر کی، اب آپ کے لیے مزے کا وقت آنے والا ہے۔ تو دونوں طرف ربوبیت گھری رحمتوں کے درمیان، رحمت تک رسائی نہ تھی، اس کی ذات تھی، خالقیت تک رسائی نہ ملی، سامنے وسیلے تھے۔ اچھا پروردگار تیری ربوبیت کے ذریعے تو یہ پہچان لوں، کیسے پہچانو گے؟ ربوبیت بھی وسیلوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فاخرج وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، پانی سے کھیتیاں لہلہائیں، یہ تمہارا رزق ہے۔ پروردگار تیری ربوبیت کو ڈھونڈنے نکلے تھے، یہ زمین بھی ہماری رب بن گئی، آسمان بھی رب بن گیا، پانی بھی رب بن گیا، فصلیں بھی رب بن گئی، اور تو اور جنہوں نے پیدا کیا تھا وہ بھی رب بن گئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن نے دعا سکھا دی، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم کر کیونکہ یہ دونوں میرے رب ہیں جب میں چھوٹا ہوتا ہوں۔ تو ربوبیت بھی کی وسیلوں کے ذریعے، زندگی دی دل دھڑکنے سے، سانس لینے سے، وسیلوں کے ذریعے ربوبیت، بارش برسی، کھیتیاں لہلہائیں، پانی کے ذریعے، مٹی کے ذریعے ربوبیت۔ تو پتہ یہ لگا کہ ربوبیت میں بھی خود نظر نہ آئے، وسیلے ہی نظر آئے۔ خالقیت میں خود نظر نہ آئے، وسیلے نظر آئے۔ ربوبیت میں بھی خود نظر نہ آئے، وسیلے نظر آئے۔ میاں بات یہ ہے کہ یہ جہان ہی وسیلوں کا ہے۔ بھئی عالم اسباب کو سمجھیے نا، چھوڑیے میں کسی اب قرآن حدیث کی بات ہی نہیں کرتا، آپ اپنی بات دیکھ لیجئے، آپ کی ساری زندگی وسیلوں پر ہی تو قائم ہے۔ بھئی دنیا میں آئے ماں باپ کے وسیلے سے، پلے آسمان و زمین اور کھیتیوں کے وسیلے سے، بھئی چلے پیروں کے وسیلے سے، دیکھا آنکھوں کے وسیلے سے، سنا کانوں کے وسیلے سے، بولے زبان کے وسیلے سے۔ کوئی یہ کام تو بتائیے جو بغیر وسیلے کے کرتے ہیں، ذرا ہم بھی فہرست تیار کرتے ہیں کہ بے وسیلہ کام کون کون سے ہیں۔ ارے بھائی اگر آپ مسلمان بھی ہیں تو میاں وسیلوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی آئے ہو مسلمانوں دنیا میں ماں باپ کے وسیلے سے، رہو گے خوراک کے وسیلے سے، سانس اور دل دھڑکنے کے وسیلے سے، اور اگر کامیابی چاہیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو اللہ سے استعانت مانگو، اللہ کی مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ نماز جسم کے وسیلے سے پڑھو گے اور صبر نفس کے وسیلے سے کرو گے۔ یہ توجہ فرمائیے، وسیلوں کا جہان۔ آئے ماں باپ کے وسیلے سے، اللہ سے کامیابی ملی، جسم اور نفس کے وسیلے سے، اچھے عمل لکھے گئے اس فرشتے کے وسیلے سے، برے عمل لکھے گئے اس فرشتے کے وسیلے سے، اور اس دنیا سے آگے منتقل کیا ملک الموت کے وسیلے سے، اور پھر قبر سے اٹھایا اسرافیل کے وسیلے سے، اور میدان حشر میں پہنچایا پلسرات کے وسیلے سے، اور وہاں پہ اپنی ذات کو وسیلہ بنایا۔ پروردگار کی اپنی ذات وسیلہ بنی میدان حشر میں۔ ارے جس پر راضی ہوا اس کو جنت دے دی، جس پر ناراض ہوا اس کو جہنم دے دی، تو رب تو خود وسیلہ ہے۔ دیکھیے بھائی باتیں کرنا بہت آسان ہے، میں تو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کو چھوڑو، وسیلے کا انکار کرو۔ یہ بات آپ کو مولانا اس دن کرنی چاہیے تھی جب ماں کو دیکھ کر روئے تھے اور اس نے دودھ پلایا تھا۔ اس دن کہنا چاہیے تھا میں تو غیر اللہ کا ماننے والا نہیں ہوں، تم تو غیر اللہ ہو، جاؤ کسی اور کو دودھ پلاؤ، ہم تو خود کھیتوں میں جائیں گے، اپنی گندم اگائیں گے اور خود کھائیں گے۔
تو میاں سمجھ یہ آئی کہ یہ پوری کائنات وسیلوں کی کائنات ہے. نہ کامیاب ہو وسیلوں کے بغیر، نہ ناکام ہو وسیلوں کے بغیر، نہ دنیا میں آؤ وسیلوں کے بغیر، نہ دنیا سے جاؤ وسیلوں کے بغیر، نہ حشر قائم ہو وسیلوں کے بغیر، نہ خالقیت کرے وسیلوں کے بغیر، نہ ربوبیت کرے وسیلوں کے بغیر، تو رحمت وسیلے کے بغیر کر دے گا؟ ارے بھائی خالقیت اور ربوبیت تو خود لونڈیاں ہیں رحمت کی. رب کی یہ دو صفتیں اگر رحمت نہ ہو تو نہ کسی کو بنائے اور نہ ہی کسی کو پالے. یہ دونوں صفتیں اللہ کی رحمت کے نیچے ہیں، اسی لیے ربوبیت کو دونوں طرف سے رحمت سے گھیر رکھا ہے. تو پروردگار یہ بات تو سمجھ آ گئی، تجھے سمجھنا تو ہے، لیکن تیری خالقیت سمجھنا آئے گی ماں سوائے وسیلوں کے، تیری ربوبیت سمجھنا آئے گی ماں سوائے وسیلوں کے. تو پروردگار جو تیری ذات ہے رحمت، اس کا وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. ہم نے ماننے والوں کے لیے تبلیغ کر دی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مصطفیٰ تو رب کی رحمت کا وسیلہ ہے، یعنی مصطفیٰ رب کی صفات تک نہیں، رب کی ذات تک لے جانے والی ہستی ہے.